وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محترم، اللہ کریم کا لاتعداد شکر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر وہ مقدس دن یہی مراد عید قربان ہے کہ جس میں سرور دو جہاں مالک و مختار شاید نبی علیہ السلام نے فرمایا جب عید کا دن ہوتا ہے اللہ کریم مسلمانوں کی شماشم بخشش فرما دیتا ہے اور ادھر ابلیس چیخو پکار کر رہا ہوتا ہے تو ابلیس سے اس کے شتونگڑے چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھ شتونگڑے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اے ابلیس تو آج اتنا کیوں چیخو پکار کر رہا ہے، تو کیوں اتنا زارو کرا رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ آج عید کا دن ہے، سرور دو جہاں علیہ السلام کی امت کی
اللہ کریم کثرت سے بخشش فرما رہا ہے. میں اس لیے آج چیخو پکار کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اے ہمارے سردار پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنے شتونگڑوں کو کہتا ہے جاؤ تم پھیل جاؤ اور انہیں لذات میں اور جھوٹی الٹی خواہشات میں نفسانی خواہشات میں مبتلا کر دو. چلو جو تمہارے پنجے میں آ جائے گا جو آج کے دن بھی گناہ نہیں چھوڑے گا کم از کم تم اس بات میں تو کامیاب ہونا کہ اس کی بخشش تو نہیں ہو سکے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنے شتونگڑوں کو بھیجتا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو عید کے دن گناہ کے کاموں میں لگا دے. شامی محتشم اتنا باور کرتے ہیں کہ جس میں بخشش کو دیکھ کے شیطان ہمارا دشمن چیخ اٹھتا ہے. لیکن کتنا افسوس کی بات ہے کہ شیطان جب اپنے شترونوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ ان کی بخشش ہونا شروع ہو گئی ہے تو ان کو گناہوں میں لذات میں نفسانی خواہشات میں شریعت کے خلاف کاموں میں ان کو مبتلا کر دو. آپ بزرگوں اور بھائیوں سے میرا سوال ہے ایک شخص کو جس کی آج بخشش ہو جائے یہ وہ ہے جو آج کے دن بھی اور آگے پیچھے بھی اللہ کریم کی نافرمانی کرتا اور ایک وہ کہ اتنی بخشش کے شیطان کی پکار کر رہا ہو لیکن وہ اس دن بھی محروم جائے جو گناہ میں نفسانی خواہشات اور لذات میں بڑا ہوا ہے. پھر میں ڈھامے گانے واجے اجنبی عورتوں کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے. آپ سے میرا سوال ہے پہلا گروہ خوش نصیب ہے یا دوسرا؟ بولو تو صحیح ہے. جب اتنی بخشش کا دن ہے اور پھر بندہ شیطانی افعال اور کردار کو کرے تو کم از کم وہ اپنے آپ کو ملامت ضرور کرے کہ جس دن مالک کثرت سے مسلمانوں کو دوزخ سے آزاد فرما رہا ہے میں ایسا بد نصیب ہوں کہ میں آج بھی اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. کم از کم اپنے آپ کو وہ ملامت ضرور کرے. اور اس عید مبارک کے عظیم اجتماع میں ایک عظیم سانحہ جو کل مینا شریف کے اندر حجاج کرام کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے پیش آیا. آج کا سارا خطبہ ان شہداء اسلام اور جو حجاج کرام ہمارے مسلمان بھائی زخمی ہو گئے آج کا عید المبارک کا خطبہ ان سب کے نام ہم نے کیا ہے. اب غور کریں یہ صرف جو شہید ہو گئے یا جو زخمی ہے ان کے گھر والوں تک یہ سانحہ محدود نہیں ہے. اسلام ایک ایسا پرامن اور ایسا حقوق دینے والا مذہب ہے کہ شہید مینا میں ہو رہے ہیں لیکن پوری امت کو ان کے اوپر حقوق ادا کیا گیا ہے. زخمی مینا میں ہو رہے ہیں پورا عالم میں رہنے والے مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر جو مسلم ہے اس کو سرکار علیہ السلام نے پابند کر دیا ہے. فرمایا یہ مت سمجھنا کہ وہ تو مینا میں زخمی ہو گئے ہیں. یہ مت سمجھنا وہ تو مینا میں شہید ہو گئے ہیں. یہ مت سمجھنا وہ حرم کعبہ میں شہید ہو گئے ہیں. یہ حرم کعبہ میں زخمی ہو گئے ہیں. اگر تو مسلم ہے جس طرح ان کے گھر والوں کو آج ان کی شہادت ان کے زخمی ہونے کی وجہ سے پریشانی ہے فرمایا اگر تم مسلم ہے تو تجھے بھی برابر کی پریشانی ہونی چاہیے. آج کا موضوع ان حجاج کرام کے نام ہے اور اسی موضوع کی حدیث مبارکہ سے درس مبارک ہوگا. دیکھیں رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس امت کو ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال محبت شفقت اور ہمدردی اور اظہار کا جذبہ دیتے ہوئے کہاں تک پابند فرما دیا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ غور کرو ایک مسلم المسلم اخو المسلم فرمایا جو مسلمان ہے وہ دوسرے مسلمان کا میں نے اس کو بھائی بنا دیا ہے. ایک مسلم کو دوسرے مسلمان کا
اللہ نے کیا بنا دیا؟ ایک مسلم مشرق میں رہتا ہے، دوسرا مغرب میں رہتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا میں نے ان دونوں کو کیا بنا دیا ہے؟ کیونکہ بھائی اس حیثیت سے ہے، وہ بھی اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے اور یہ بھی اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، وہ بھی مجھے یعنی سرکار مدینہ علیہ السلام کو اللہ کا آخری اور سچا رسول سمجھتا ہے، اور جو مشرق میں بیٹھا ہے وہ بھی مجھے اللہ کا آخری اور سچا، اس رشتے کی وجہ سے فرمایا میں نے تمہیں بھائی بھائی کر دیا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، میرے علاوہ میرے 5 بھائی اور میری 3 بہنیں ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں قریبی، جو عرف میں ایک نظام ہے، بھائی اور بہنیں، یہ جو خونی میرے بھائی اور بہنیں ہیں، رشتہ دار ہیں کہ نہیں؟ اونچی بولو، مزید اونچی بولو۔ سوال یہ ہے، یہ میرے 5 بھائی یا آپ کے جتنے بھائی ہیں، یہ جہاں تک انٹرنیٹ کے ذریعے یہ حقانیت کی اسلام کے آواز پہنچے، جس کے بھائی ہیں بہنیں ہیں، میرا سوال ہے تمام سے، ان کے دکھ میں، ان کی مصیبت میں ہم برابر کے شریک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اونچا جواب دینا ہے، بلند آواز سے بولنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے، کیونکہ وہ ہمارے، جو شرم کر رہے ہیں وہ بھی بولے کیونکہ وہ ہمارے، کس رشتے کی وجہ سے بھائی؟ نہیں، یہی تو آپ سے پوچھنا تھا، خون کی وجہ سے، کیونکہ یہ وہ بھائی ہے، کوئی ہندو بھی ہے تب بھی بھائی ہے، کوئی سکھ ہے، والدین جب ایک ہے تب بھی آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہے، کوئی مشرک ہے، بت پرست ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے، تب بھی اگر باپ اور ماں ایک ہے تو آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہیں۔ ایک بھائی ہونے کا رشتہ یہ ہے کہ جی ہمارا باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، جس کا میں نے دودھ پیا ہے اسی عورت کا اس نے بھی کیا پیا ہے؟ دودھ، اس لیے یہ میرا رضائی بھائی بن گیا ہے۔ آپ سب سے سوال ہے، یہی وجہ ہے نا بھائی ہونے کی، یہ جو خون کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہی وجہ ہے نا، خونی اعتبار سے اگر ہم شریعت کے اصول دیکھیں، شریعت کی رہنمائی دیکھیں جو رشتوں کی متعلقہ ہے، تو اس وقت اس عظیم اجتماع میں خونی اعتبار سے میں کسی کا بھائی نہیں ہوں، خونی اعتبار سے جس خاتون اسلام کا میں نے دودھ پیا، آپ میں سے کسی نے اس کا دودھ، جس باپ کے نطفے سے میں ہوں، آپ میں سے کوئی اس کے نطفے سے، اس حیثیت سے جو خونی رشتہ ہم ایک دوسرے کے بھائی، کم از کم اس جگہ میں اپنی طرف نسبت کر رہا ہوں، کیونکہ آپ میں تو کثیر ایسے بیٹھے ہوں گے، ایک عادت کے 2 3 بیٹھے بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، اپنی طرف اس لیے نسبت کی۔ اب میرے بھائی کو بزرگ کو غور کرنا، ایک بھائی ہونے کا رشتہ ہے خون کی وجہ سے، کس وجہ سے ہے؟ یہ مسلم کو بھی مسلم وہ بھائی ہے، یہ ہندو کو بھی بھائی بنا دیتا، یہ مشرک کو بھی بھائی بنا دیتا، یہ بت پرست کو بھی بھائی، اور ایک رشتہ بھائی ہونے کا وہ ہے جو خون نہیں ہے بلکہ دین اسلام ہے۔ کیا ہے کسی کو بھائی بنانے کا رشتہ؟ دین اسلام ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں بات کرو، ان دونوں میں بڑا سبب خون ہے یا دین اسلام ہے؟ دین اسلام۔ ذرا بلند آواز سے جواب دے رہے ہیں۔ دین اسلام نمبر 1، اس لیے یہ بڑا سبب ہے کیونکہ دین اسلام صرف اس کو ہمارا بھائی کہتا ہے جو اللہ کو ایک سمجھتا ہو، جو رسول اللہ کو ایسا رسول مانتا ہو جیسا رب نے بنا کے بھیجا ہے، بے مثل بے مثال رسول مانتا ہو۔ غور کرو، بھائی جو خون کے اعتبار سے ہے اس میں اس بات کا لحاظ نہیں، وہ مانے تب بھی بھائی ہے، نہ مانے تب بھی بھائی ہے۔ یہ کتنا عظیم رشتہ ہے۔ فرمایا بھائی صرف
کوئی ہے تو میری بارگاہ میں جھکنے والا ہوگا۔ نمبر 2، ادھر خون کے رشتے سے ہم بھائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ادھر دین کی وجہ سے تمام مسلم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور یہ رشتہ تعاون کا ہے۔ سرور دو جہاں رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کل مسلم اخوہ، فرمایا میں گیا اللہ کو ایک ماننے کی بنیاد پر تم سب کے سب آپس میں کیا رکھتے ہو، تو ثابت ہوا کہ خونی رشتے والے بھائی سے اگرچہ ہمارا تعلق ہے، رشتہ ہے، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، خون کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن اس کے رشتے سے بھی اسلام کا رشتہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اگر یہ میرے 5 بھائی میرے خونی بھائی رکھتے ہیں تو میدان شہید ہونے والے حجاج کرام اسلام کی وجہ سے میرے غیر بھائی رکھتے ہیں۔ ہر میں کعبوں میں شہید اور زخمی ہونے والے مسلمان اسلام اور دین کی وجہ سے میرے بہن بھائی، اور یہ صرف میرے نہیں آپ سب کے بھی لگتے ہیں۔ اور عرب و عجم میں جہاں تک اللہ کو ایک ماننے والا کوئی موجود ہے، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رسول مانتا ہے جیسا رب نے بنا کے بھیجا ہے، تو وہ سارے حجاج جو زخمی ہوئے، جو شہید ہو گئے، ان سب کے کیا لگتے ہیں؟ اونچی بولے کیا لگتے ہیں؟ بھائی لگتے ہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں غور کرو، ایک وہ رشتہ اگر اسلام نہ ہو تو تب بھی بھائی قرار دیا جائے گا خون، اور دوسرا وہ مقدس بھائی ہونے کا رشتہ، فرمایا یہ صرف اسلام والوں کو منحصر ہے۔ یہ کسی بت پرست کو میں نے تمہارا بھائی نہیں بنایا، کسی ہندو، کسی یہودی عیسائی کو میں نے تمہارا بھائی نہ بنایا۔ سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلم ہی مسلم کا بھائی ہوتا ہے، مسلم ہی مسلم کا بھائی۔ اب دیکھیں اسی موضوع پر رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان سنیں، کوئی یہ نہ کہے کہ توحید شاید اپنی بات سے عرض کرتی ہے۔ غور کرو، سرکار مدینہ علیہ السلام سے حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، او كما قال النبی علیہ السلام، رواہ البخاری ومسلم۔ غور کرو، سرکار مدینہ علیہ السلام نے کتنی مقدس اور پیاری مثال دے کے مسلم کا جو اسلام کی وجہ سے بھائی ہونے کا رشتہ ہے اس کو سمجھایا ہے۔ سرکار نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہی ہے کالبنیان، جس طرح کے دیوار، جس طرح کے کیا ہے، ایک اینٹ سے دوسری یوں ملی ہوئی ہے، ایک کو دوسری مضبوط کرتی ہے، اس کو قوی کرتی ہے۔ فرمایا مسلم جو ہے، المؤمن جو ہے، خاص طبقے کا جو تعاون مومن ہے، فرمایا اس کا دوسرے مومن سے اس کے دکھ سکھ میں یہی تعلق ہے جو دیوار کی اینٹوں کا آپس میں تعلق ہے۔ جس طرح وہ بالکل جڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن وہ ہے جو دوسرے مومن کے دکھ میں اسی طرح ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، مومن وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کی تکالیف میں اسی طرح ان کو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن ہے دوسرے مومن کے لیے اس کی مثال ایسے ہی ہے، فرمایا جس طرح ایک بندے کا جسم، جس طرح ایک بندے کا، ذرا حدیث کو غور سے سننا، جس طرح ایک بندے کا، پھر سوال کیا کیا اگر نذیر نامی شخص کی آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے جواب دینا ہے۔ نذیر نامی شخص کے سامنے اگر فیل ہو تو پورا جسم پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خالد نامی شخص کے پیٹ میں اگر شدید درد ہو پورا جسم پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک مسلم کو دوسرے مسلم کے ساتھ
شریعت سے اتنا قربت کا رشتہ دیا ہے. فرمایا جس طرح بندے کا جسم ہے اگر کسی ایک اس کو تکلیف ہو تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے. فرمایا پورے عالم پوری کائنات میں کسی ایک مسلم کو دکھ پہنچے تو مسلم وہ ہے کہ پورا ورلڈ ہل کے رہ جاتا. لیکن ہمارے اندر اس وقت موجودہ زمانہ میں مسلمان کے لیے کتنی ہمدردی ہے, مسلمانوں کے لیے ہم کتنا محبت کرتے ہیں. ادھر اس حدیث کو ذہن میں رکھو. فرمایا جس طرح جسم کا ایک عضو اگر پریشان ہو تو پورے جسم کا سکون برباد ہو جاتا ہے. فرمایا اسی طرح تمہیں کہہ رہا ہوں, تمہیں حکم دے رہا ہوں, اگر پوری دنیا میں کہیں کسی ایک مسلم کو تکلیف پہنچے تو جس طرح تیری آنکھ کی وجہ سے تیرا پورا جسم پریشان ہوتا ہے, تو فرمایا جتنے مجھے ماننے والے ان سب کو پریشان ہو جانا چاہیے, ان سب کو اس کی پریشانی میں برابر تو شریک ہو جانا چاہیے. میرا سوال ہے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں پورے ورلڈ میں کون سا ایسا مسلم ہوگا جس تک مینا شریف کے حادثے کی جو کل ہوا سعودی عربیہ میں اس کی خبر نہ پہنچی ہو؟ چلو آپ بھی بتا دیں. آپ کو پتا ہے نا کہ کل فریضہ اسلام حج جیسا اہم رکن اسلام کا ادا کرتے ہوئے ہمارے کئی مسلمان بہن شہید ہو گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں شہادت کے ساتھ ساتھ زخمی ہو گئے. اس کا آپ سب کو علم ہے؟ آخر تک جواب دیں گے؟ اگر نہیں تھا تو اب ہو گئے, کیونکہ میں نے آپ تک خبر پہنچا دی. اب جو سوال کرنے کے قابل ہے اور جس رب کو پکڑنے اور چھیڑنے کے لیے میں نے آج کا یہ خطبہ رکھا وہ آپ سے سوال ہے. ادھر ہے جس طرح آنکھ کو تکلیف ہے تو پورا جسم پریشان ہے. فرمایا سے کسی مسلم کو دکھ پہنچے تو پورے اسلام میں آنے والوں کو دکھ پہنچنا چاہیے. میرا سوال ہے ہمیں پتہ چلا کہ وہ غریب وطن تھے, وہ مسافر تھے, اپنی اولاد سے دور تھے, بیوی بچوں سے دور تھے. آج نہ جانے ان کے گھر میں کیا حالت ہوگی, جو وہاں شہید ہو گئے ان کی بیویوں کی کیا حالت ہوگی, ان کی بیٹیوں کی کیا حالت ہوگی. آج نہ جانے ان کی اولاد کی کیا حالت ہوگی, ان کے والدین کی کیا حالت ہوگی. ہمیں علم ہے, اس کے باوجود کل کے دن میں چھوڑ دے نوافل, چھوڑ دے ان کے لیے سارے سوال, تلاوت کلام مجید, درود و سلام. بس میں اتنا ہی پوچھنا چاہوں گا, جب ہمارے عظیم مسلمانوں کو اتنی عظیم پریشانی پہنچی, ہم نے ان کی پریشانی کی وجہ سے کوئی گناہ چھوڑا؟ خصوصاً شاکر سنگوں کے حوالے سے اگر اپنے گھر میں پھوٹی ہوتی تو کیا گھر والے شاکر سنگوں میں جاتے؟ ذرا بولیں تو صحیح. ممکن ہے کہ بات کسی کو کر بھی لگے, لیکن میں رسول اللہ کی حدیث حس کر رہا ہوں, سرکار مدینہ علیہ السلام کی شریعت سمجھا رہا ہوں. کیا کسی کو دکھ اس حیثیت سے پہنچا جس طرح کی حدیث کا تقاضا ہے؟ آخر کیوں امت مسلمہ کی ہمدردی, اسعاد, محبت یہ اٹھ گیا ہمارے دلوں میں. اس وقت امت مسلمہ کے لیے محبت بالکل دل خالی ہو چکی ہے. اگر ان کے لیے ایسی محبت ہوتی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کچھ تو تبدیلی آتی کہ نہ آتی. اور یاد بولو تو صحیح. اگر میں غلط ہوں تو کھڑے ہو کے مجھے سمجھا دیں یہ آپ نے غلط بات کی. اور یہ صرف کسی ایک شخص کی شہادت کا مسئلہ نہیں, پورے ورلڈ کے مسلم اس فریضہ حج کے لیے جہاں موجود تھے. گویا یہ ایسا عظیم سانحہ ہے کہ پورے ورلڈ کے مسلم اس کی وجہ سے پریشان ہوئے. کوئی کسی ملک کا رہائشی تھا تو کوئی کسی ملک کا رہائشی تھا, کوئی کسی ملک کا رہائشی تھا. اور کرو احادیث کی روشنی میں ہم نے جو ان کی وجہ سے ہمارے اوپر حق بنتا تھا کم از کم کوئی فاتح کر دیتے, کم از کم کچھ پڑھ کے ان کو بھیج دیتے, کم از کم ان بیماروں کے لیے دعا کر دیتے, کم از کم ان مظلوموں کی وجہ سے, ان شہداء اسلام اور زخمیوں کی وجہ سے ہم کل کے جو حرام کام کل کے آج ہونے تھے
कम से कम हम उनको ही छोड़ देते, क्योंकि इतना बड़ा सानहा शायद आज की हिस्ट्री में आज तक कभी हुआ नहीं। मेरी मालूमात के मुताबिक कि एक ही हज के सीजन पर तकरीबन जो कल की खबर थी, पिछला वाकया और ये क्रेन वाला, तकरीबन 1000 से 1100 हुज्जाज करम शहीद हो चुके, और जो जख्मी न जाने कितने और शहीद होंगे। मेरे भाई खोल करो, आज वो चीज जिसकी सरकार इस्लाम ने 1400 साल पहले उम्मत मुसलमान को इत्तेहाद की खातिर, इत्तेफाक की खातिर अता फरमाई थी, आज तो हमारे अंदर नजर, आज हमारे अंदर मुसलमानों के लिए हमदर्दी बहुत कम, इल्ला माशाअल्लाह। मुसलमानों के लिए इस्लाम का जज्बा बहुत कम है, इल्ला माशाअल्लाह। मुसलमानों के दुख सुख में शरीक होने का जज्बा बहुत कम है, इल्ला माशाअल्लाह। हालांकि सरकार ने सलात और तस्लीम ने तो इसी बात पे जोर दिया है, इसी बात पे क्या दिया है कि तुम मुस्लिम हो और मुस्लिम दूसरे मुस्लिम का क्या होता है, और ये भाई इस्लाम की वजह से होता है। ये भाई किस वजह से होता है? इस्लाम की वजह से। तो फिर दूसरी हदीस में फरमाया कि जिसमें उसको तकलीफ हो पूरा जिस्म चौंक उठता है, फरमाया मुस्लिम वो है पूरे वाले में कहीं मुस्लिम को तकलीफ हो तो इसको भी जरूर तकलीफ पहुंचे, इसको भी जरूर तकलीफ हो। अब इस हदीस पर अपने आप को हम सब प्रयास करें कि इस हदीस की रोशनी में मुसलमानों के लिए हमारे दिलों में कितनी हमदर्दी है। और तो सवाल मैंने किया, अगर मेरे घर में कल मेरे वालिद की डेथ हो जाती, क्या मेरे घर की औरतें शापिंग सेंटर पे रात को आती? आप बोलते हैं अफसोस इस बात, जिसको समझ आए वही बोले। अगर मेरे घर में कल ये मसला होता तो मेरे घर की औरतें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर की औरतें कौन औरत पर नहीं जाती, अल्लाह का करम है। मैं मिसाल दे रहा हूं, अपने ऊपर फिर ना होगा। क्या मेरे घर में फौजी होती तो मेरे घर की औरतें ये हराम काम करते हुए बाजार में नंगे जिस्म, नंगे लिबास और खुशबू से मुअत्तर होकर शापिंग सेंटर में नजर आती? अब एक बंदे की वजह से नहीं का जवाब मिला है उस घर के अहकाम का, और उधर सैकड़ों हुज्जाज किराम गरीब मंत्री में शहीद हो गए। हमने उनके साथ जो इस्लाम ने कहा वो भी तुम्हारे भाई हैं, और खूनी रिश्ते से बड़ा रिश्ता है, क्योंकि खून के रिश्ते कट जाएंगे, इस्लाम का रिश्ता कयामत में भी काम आएगा। जो रिश्ता है खुद करो, हमने उनके दुख में अपने आप को कितना शरीक। शायद वो बहुत कम लोग जिनकी जुबान से कम से कम उनके लिए फायदे ही हो चुके। हमारे हर बंदा बस अपनी में बदल है, उसको ये याद नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ, और मुस्लिम अल्लाह से वजल्ला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक चलने वाले को कहते हैं। उसको ये मसला याद है, जो जीना है करे और फिर भी कहे मैं मुस्लिम, जो मर्जी गुनाह करे फिर भी फतवा है मैं आशिक रसूल, जो जी में आए जुर्म करे, कबाए से अशद तरीन कबाए को ना करे, फिर भी फतवा है हम जन्नत के ठेकेदार हैं। बताया जाए वही इस्लाम है? बोलो तो सही। और मैं भी इन बातों में शरीक हूं, मैं खुद भी इन बातों में, जो जिस तरह करता है उसमें वो बात लागू होती है, क्योंकि इस्लाम का फतवा सबके लिए यकसां होता है। सबके लिए क्या होता है? यकसां होता है। और करो, अहदीस की रोशनी में हमने उम्मत मुस्लिमा के हुकूक का, हमारे अंदर उम्मत मुस्लिमा के वो हुकूक और वो जज्बा जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया था, आज वो मफकूद नजर आता है तो नहीं? जिस चीज को मफकूद नजर आता है हाथ खड़ा करके गलत तो नहीं, तो इसका हल क्या है? ये गलती इसी तरह होती है,
انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ حال بھی تو سوچنا چاہیے کہ نہیں؟ کیا حال ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے اپنے سینوں کو وسعت، دوسرے مسلمانوں کے لیے اپنے دل کو، اپنے سینے کو صاف کرتے، تو حسد، کینہ، چغلی، غیبت، بہتان تراشیاں، ان سب کبائر کو اپنے دلوں سے نکالتے ہیں۔ جب یہ سارے دھرم نکل جائیں گے، پھر عرب میں ایک مسلم کو تکلیف ہوگی تو عجم میں بیٹھنے والے کی آنکھوں سے آنسو برسنے ہوں گے۔ جب یہ باتیں ہو جائیں تو پھر ورلڈ میں کہیں کسی کو تکلیف ہوگی تو کم از کم بندہ اس کے دکھ میں شریک نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہاں جائیں، ان کی ہیلپ کریں۔ اسلام لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا نام ہے۔ جتنی طاقت ہے اتنی حکم ہوتا ہے، کم از کم یہاں رہتے ہوئے ہم ان کے دکھ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے صحیح معنوں میں ہمارے ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مجاہد کریم علیہ السلام